ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں طلاقیں اس وجہ سے ہوتی ہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا، اچھی خاصی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، 5 سال 10 سال 15 سال گزار چکے ہوتے ہیں. اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ عورت کی فطرت ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن اگر اس کو آپ سے کوئی ایک تکلیف پہنچ گئی شوہر کی طرف سے، تو وہ آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ صحیح حدیث ہے کہ بیوی کے ساتھ ساری زندگی احسان کرتے رہو، لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ انصاف سے کام لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ 10 سال 15 سال زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور آپ کو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آئی؟ اس لیے اس موقع پر علماء کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو نا تو آپ ایک لسٹ بنا لیں. شوہر کا بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بیوی کی ایک طرف خوبیاں لکھیں کہ یہ اس کی خوبی ہے، مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ جناب میرے بچوں کو اچھے سے ان کی تربیت کر رہی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. ایک لسٹ بنا لیں اس کی، کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے. دوسری طرف اس کی برائیاں لکھ لیں تو آپ کو برائیاں بہت کم نظر آئیں گی اور خوبیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی. یہی معاملہ اگر بیوی کر لے کہ شوہر سے کوئی شکایت ہے، وہ ایک لسٹ بنا لے کاموں کی کہ میرے شوہر کے مجھ پہ کیا کیا احسانات ہیں. اس نے مجھے چھت فراہم کی ہے، میرے بچوں کو چھت فراہم کی ہے، میرا سارا خرچہ یہ اٹھاتا ہے، میری ساری ذمہ داری اس پر ہے. یہ ساری خوبیاں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، اور دوسری طرف اس کی برائیاں لکھیں تو آپ کو خوبیاں زیادہ ملیں گی. الا ماشاء اللہ کوئی بہت ہی ایسا شخص ہو کہ بالکل ہی کوئی نشئی قسم کا ہو، بہت ایسا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی انسان خیر سے خالی نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس قوم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اس دوسری عورت سے بہتر ہو. ہر شخص میں، ہر انسان میں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. کافروں کے معاشرے میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، ایک کافر میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کچھ نگرانی ذمہ داری دی کہ بھائی یہ گندم وغیرہ رکھی ہے، اس کی چوکیداری کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری کرتے رہے اس کی. رات کو ایک شخص آیا چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، پھر نہیں کروں گا، چلا گیا. اگلی رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا، پھر معافی مانگی، پھر چلا گیا. تیسری رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ پڑھ لو گے میرا بس تم پہ نہیں چلے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ، تو کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی حضور نے پوچھا اب رات کو کیا ہوا تھا، حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ نے ساری تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیطان نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میرا بس تم پہ نہیں چلے گا. حضور نے فرمایا صدقہ، شیطان نے سچ کہا ہے. کیا فرمایا؟ بولیں، شیطان نے سچ کہا. ہمارا جب کسی سے اختلاف ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ کبھی سچ نہیں کہہ سکتا، وہ کبھی سچ. حضور شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں صدقہ وہو کذوب، شیطان ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے. سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں.
ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔